جو ہے آپ نا کون بول رہے آپ ہیں؟ کو پہلے بتایا. آپ کون بول رہے ہیں بھائی؟ نور الحسن بات کر رہا او نور ہوں. نور بھائی، الحسن کیسے ہیں؟ بات کر رہا خیریت سے ہیں؟ ہوں. جی کرم اللہ پاک کا. اللہ یاری جی صاحب. جناب، کیا حکم ہے بھائی؟ اللہ یاری صاحب میں گیا تھا علی بھائی کے پاس، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے جی پاس سر، نا. جی جناب. تو ان سے میری وہی حدیث خلیفہ تین پہ جو ہے نا انہوں نے مجھے دعوت دی تھی خود ہی. بہرحال میں گیا وہاں پر ان سے جو ہے نا. اچھا، ایک آدمی نے مجھے کلپ بھیجا ہے کہ وہ کسی کو ڈانٹ رہے تھے حدیث خلیفتین پہ. وہ آپ ہی تھے؟ وہ میں نے دیکھا نہیں ہو، لیکن وہ جی اتنا جی مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کسی پہ غصے ہو رہے تھے، وہ آواز اٹھا رہے تھے. وہ آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا؟ جی جی اللہ یاری صاحب وہ میں ہی تھا. اچھا اچھا وہ اچھا. میں ہی تھا. کہ اس کو کیوں غصہ دلایا آپ نے؟ وہ دراصل انہوں نے مجھے خود ہی دعوت بھی دی تھی آنے کی. دراصل میں نے تو ان سے جو ہے نا لائیو سیشن میں سوال کیا تھا، جس طرح میں آپ سے بات کروں اسی طرح میں نے ان سے سوال کیا تھا. تو انہوں نے کہا تھا کہ آ جائیں تو میں انشاءاللہ آپ کو تسلی کرواؤں گا. تو بہرحال تو میں گیا. انہوں نے آپ رہنے والے کہاں کے ہیں؟ کہاں سے گئے تھے ان کے پاس؟ جی میں یہ راول پنڈی سے کا رہنے والا ہوں. اچھا اچھا، پاکستان راول راول پنڈی پنڈی. سے. خدا آپ کو سلامتی دے. اچھا، جی وہاں گئے تو کیا ہوا پھر؟ تو انہوں نے خود ہی بلایا تھا کہ مجھے وہاں پہ سیٹسفائی کریں گے. تو بہرحال میں وہاں گیا تو میں نے ان سے گفتگو شروع کی. انہوں نے مجھے ٹائم دیا 2 منٹ کا. جیسے ہی میں یعنی کہ بولنا شروع ہی کیا تو انہوں نے بیچ میں مجھے جو ہے نا 2 دفعہ مجھے انہوں نے خود بیچ میں روکا کہ نہیں آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ بیان کریں. جیسے کہ وہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے وہ میں نے جو ہے نا مقدمہ پڑھا تھوڑا سا. تو انہوں نے پھر باقی خود ہی انہوں نے نا پڑھنا شروع کر دیا. تو پھر جب وہ جیسے جیسے انہوں نے کہا کہ آپ نے بولنا نہیں ہے بیچ میں نا. تو حالانکہ انہوں نے جیسے ہی مقدمہ پڑھنا شروع کیا بیچ میں کچھ چیزیں ایسی انہوں نے بیان کی جو میں ساتھ ساتھ سمجھنا چاہ رہا تھا ان سے. تو میں نے اس لیے ان کو کہا کہ یہاں پہ مجھے تھوڑا سمجھائیں. لیکن وہ آگے سے مجھے انہوں نے کہا کہ جو ہے نا آپ میری بات میں نہ بولیں، اگر آپ بولے تو میں آپ کو باہر نکال دوں گا اکیڈمی سے. اس طرح کی انہوں نے بہرحال مجھے آپ جو ہے کو نا یاد انہوں ہے نے. آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے اس سے؟ جی جی میں نے ان سے پوچھا یہ تھا کہ یہ جو اصول آپ نے بیان کیا حدیث خلیفہ تین کے حوالے سے انہوں نے اصول ایک بیان کیا کہ ہر حدیث کا جو مدلس راوی ہوتا ہے اس کی ہر حدیث کا الگ سے سماع جو ہے نا وہ ثابت کرنا ہے آپ نے. تو پہلے تو انہوں نے جو آپ اگر شروع میں دیکھیں تو میری جو ان سے ڈبیٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا اس کا سماع کی تصریح پیش کریں. تو ہم نے سماع کی تصریح دکھا دی شریک کی رکین کے ساتھ. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی مدلس جو راوی ہوتا ہے نا اس نے ہر حدیث کا الگ سے سماع ثابت کرنا ہوتا ہے. تو یہ اللہ یاری صاحب میں نے آپ سے بھی جو ہے نا اسی لیے میں آپ سے کال پہ اسی لیے آیا ہوں کہ آپ بھی بیان کریں. آپ اہل سنت کی کتابوں کا بہتر مطالعہ رکھتے ہیں تو کیا کوئی اصول ایسا ہے کہ ہر حدیث جو مدلس ہے اس کی ہر حدیث کا جو ہے نا اس نے الگ سے سماع ثابت کرنا ہے؟ کیونکہ انجینئر صاحب اس بات یقین ہے. انہوں نے مجھے بہرحال وہ میرے پھر بھی استاد محترم ہے. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. اور انہوں نے پھر مجھے بڑا افسوس ہوا کہ ان کے جو شاگرد ہیں اور انہوں نے خود اپنے چینل سے مجھے جو ہے نا ایک غالی رافضی کر کے نا، حالانکہ میں نے حدیث خلیفہ تین ان سے سیکھنے گیا تھا، انہوں نے مجھے غالی رافضی کہہ کے جو ہے نا رپلائی کیا کہ غالی رافضی جو ہے نا نور الحسن غالی رافضی ہے. تو جو ہے نا ان کے ساتھ یعنی کہ یہ ہم نے معاملہ کیا ہے اکیڈمی میں بلا کے. تو یہ ان کے جو شاگرد ہیں انہوں نے اپنی جو ہے نا ویڈیوز چڑھائی. حالانکہ میں نے وہاں پہ انہوں نے مجھ سے عقیدہ بھی پوچھا کہ آپ یا علی مدد کو کیا سمجھتے ہیں. تو میرا عقیدہ الحمدللہ میں نہ اہل تشیع کے عقیدوں کو اون کرتا ہوں نہ اہل سنت کے جو یہ اس طرح کے انجینئر صاحب نے خود بیان کی ہے جو مطلب ہے عقیدہ توحید میں اسی کو مانتا ہوں. تو میں نے کہہ دیا، میں نے اسی ٹائم کہا کہ میں یا علی مدد کو تو شرک سمجھتا ہوں. میں اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کا قائل نہیں ہوں. لیکن مجھے حدیث خلیفہ تین بیان کرنے پر اگر آپ غالی شیعہ کہہ رہے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے. اور وہ حدیث بھی جو ہے نا اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے اور تقریباً 10 محدثین نے اس پر صحیح کا حکم لگایا ہے. تو میں نے ان سے بہرحال کہا کہ انہوں نے مجھے اللہ یاری صاحب امام ایسمی کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ امام ایسمی تو کل کا بندہ ہے.
کون؟ یعنی کہ انہوں نے پنجابی میں کہا کہ اے کل دا بندہ ہے، اے کل دا بندہ ہے امام ہیثمی کے بارے میں انہوں نے کہا نا. میں نے امام ہیثمی کا حوالہ دیا تھا کہ وہ انہوں نے اس کی حدیث کو جید کہا ہوا ہے اپنی کتاب میں نا. تو آگے سے انہوں نے کہا امام ہیثمی کون ہے، وہ یہ کل کا بندہ ہے. تو مطلب یہ انہوں نے ایٹیٹیوڈ جو ہے نا وہ اپنایا وہاں پہ. میرے ساتھ بھی انہوں نے، آپ ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہے تو اس میں آپ دیکھ لیں. مجھے بڑا افسوس ہوا، لیکن وہ میرے استاد ہیں، وہ پھر بھی انہوں نے مجھے جو جیسے کہا مجھے جو ہے نا پھر بھی برا نہیں لگا. جو ہے نا انہوں نے مجھے جس طرح بھی آگے سے مجھے انہوں نے روکا اور کہا کہ میں آپ کو نکال دوں گا اکیڈمی سے اگر آپ نے دوبارہ یہ اس طرح بیچ میں بولے تو. حالانکہ میں ان کا لیکچر سننے تو نہیں گیا تھا، میں تو سوال لے کے گیا تھا. اس کے سوال میں 10 سوال اور ہوتے ہیں. آپ استاد ہیں، آپ کا کام ہے کہ مجھے ان 10 سوالوں میں جو میرے ذہن میں اٹھتے ہیں ان کے جواب جو ہے نا آپ دیں، نہ کہ آپ اس طرح سے میرے ساتھ بہیویئر اپنائیں. تو لیکن اس کے بعد اللہ یاری صاحب انہوں نے مجھے جو ہے وہ میں نے ان کو یعنی کہ یہ مدلس والا پوچھا کہ یہ مدلس کا جو سما ہوتا ہے یہ الگ سے جو ثابت کرنا ہے آپ کے بقول، یہ اصول کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ مجھے اہل سنت کی کسی کتاب سے اصول دکھائیں یہ اصول اگر ہے تو. بہرحال انہوں نے یہ کوئی مجھے اصول نہیں دکھایا جس کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ میں آپ کو یہاں پہ جو ہے نا وہ انشاءاللہ آپ کی جو ہے نا تسلی کرواؤں گا. انہوں نے مجھے کہا تھا ویڈیو میں، لیکن کوئی تسلی نہیں. بلکہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ سمجھدار لوگ ہیں، غیر مقلد ہیں، تو وہ بھی سمجھ گئے ہوں گے. کیونکہ اب انجینئر صاحب کے بھی ہم مقلد تو نہیں ہے، ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں. انہوں نے خود سکھایا ہے کہ نبی علیہ السلام کے علاوہ ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے. تو میں نے خود یعنی کہ ان سے اسی معاملے میں حدیث خلیفتین میں نے کہا شاید میں غلطی پہ ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جیلم آ جائیں، ہم تسلی کروائیں گے. میں جیلم چلا گیا کیونکہ میرے لیے یہ جو حدیث ہے یہ بہت امپورٹنٹ تھی. اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا آپ سمجھ لیں کہ کٹر فالوور تھا. کیونکہ میں جو ہے نا علی بھائی کو تقریباً 2015-16 سے سن رہا ہوں. عقیدہ توحید کے حوالے سے میرا مطلب ہے میں تشیع کے عقائد کو بھی نہیں سمجھتا صحیح، اور نہ ہی میں اس کے باقی بریلوی جو بنیوں کے. اچھا نور بھائی بات سنیں، ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں. پہلی بات توحید کے متعلق آپ کو میں انشاءاللہ، آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے فرقے کی جو علماء ہیں جو سمجھتے ہیں کہ شیعہ جو ہے توسل کرتے ہیں یا استغاثہ کرتے ہیں یہ شرک ہے، اور آپ لوگوں کا عقیدہ جو ہے وہ صحیح ہے توحید کے متعلق. انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے فرقے کا جو بڑا سے بڑا عالمی جو آپ کو مل سکتا ہے، اگر ان میں کوئی ایسا مرد ہے جو توحید کے متعلق مجھ سے بات کرنا چاہے. توحید صرف یہ نہیں ہوتا کہ دیکھیں عزیزو، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اللہ تعالیٰ کے صفات کو صحیح ماننا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ غیر اللہ سے مدد لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے نا، وہ باقیہ بھی صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی، باقیہ بھی صفات. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے عالم کو کبھی وہ کسی وقت لے کے آئیں. ایک سیشن، 2 سیشن، 3 سیشن، 4 5 جتنے سیشن ہوں میں حاضر ہوں ان سے بات کرنے کے لیے. اور اگر میں نے یہاں پہ ثابت نہیں کیا، اور میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں، ہاں اجازت دیں، اگر میں نے یہاں پہ ثابت نہیں کیا دلائل کے ساتھ کہ بدترین دنیا کے بدترین مشرکین میں، مشرک شرک کے عقیدے میں، ہمارے جو بخاری مسلم کے جو ماننے والے ہیں اور جماعت اشاعرہ اور ماتریدیہ ہیں، ان کے عقائد بدترین شرک میں ملوث ہے، تو اگر میں نے ثابت نہیں کیا تو میرا نام نہیں ہے. تو میں آپ پیار سے، اور یہ میں نہیں کہ آپ لوگوں کو شرمندہ کرنے کے لیے، لیکن حقیقت بتانے کے لیے کہ جو ہمیں مشرک کہتا ہے نا، میں نے اگر ثابت نہیں کیا کہ یہ ان کا جو اپنا عقیدہ ہے بدترین، چاہے ماتریدیہ ہوں، چاہے اشاعرہ ہوں، چاہے اہل حدیث ہوں، بدترین شرک میں یہ مبتلا ہیں، تو پھر آپ کہہ دینا کہ بھئی اللہ یاری تو نے غلط وعدہ دیا تھا. جہاں تک توحید کی بات ہے. اب آتے ہیں آپ کے مسئلے پر، لیکن آپ سے گزارش یہی ہے کہ آپ اپنے فرقے کے علماء سے بات کریں، کسی عالم کو لے کے آئیں، وہ میرے اس مسئلے پہ پہلے وہ مطالعہ کرے، تحقیق کرے، پھر آ کے ہم سے بات کرے، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی دیکھتے ہیں. میں ہمیشہ حاضر ہوں اس مسئلے پہ، ٹھیک ہے. معذرت کے اصل میں علی جو ہے نا محمد علی مرزا صاحب جو ہے، ان جب یعنی کہ حدیث خلیفتین پہ ڈیبیٹ کر رہا تھا نا، تو انہوں نے سمجھا یہ کوئی غالی شیعہ ہے. انہوں نے بعد میں ویڈیوز بھی چڑھائی اور مجھے جو ہے نا ایک شیعہ کے طور پہ انہوں نے ریپرزینٹ کیا، اور جو ہے نا اس پہ ویڈیوز بھی بنائی.
میں انہوں نے جاتی مجھ سے سوال کیا کہ آپ جو ہے نا یعنی کہ وہ عقیدت توحید کو لے کے آ جاتے ہیں نا بیچ میں کہ آپ پہلے تشیع ہیں تو پہلے آپ سے توحید پہ بات ہوگی. تو میں نے اس حوالے سے ان کو کہا کہ میں بھائی جان میرا کوئی اہل تشیع کے سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں یا علی مدد کو میں بھی آپ جیسے شیخ سمجھتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن مجھے حدیث خلیفہ تین پہ جو ہے نا وہ سیٹسفائی کریں جس کے لیے آپ نے مجھے بلایا تاکہ موضوع ادھر ادھر نہ جائے, تاکہ جس موضوع پہ میں آپ سے بات کرنے آیا ہوں نا, کیونکہ میرے نزدیک میں نے محمد علی مرزا صاحب سے پہلے بھی میرے استاد محترم ہے, میں ان کو کال پہ کئی دفعہ کہا کہ مجھے اپنے جو بخاری شریف میں حدیث ہے کہ میری امت میں 12 خلفاء آئیں گے, تو وہ 12 خلفاء پورے کر کے دکھائیں مجھے, اہل سنت کے جو مطلب عقائد ہیں ان کے مطابق وہ 12 خلفاء کون کون سے ہیں مجھے ذرا پورے تو کر کے دیں. تو انجینئر صاحب نے کہا کہ 6 نون ہے تو باقی ان نون ہے. مجھے اس ٹائم سے تھوڑا دل میں تھا کہ یار اہل سنت کا مقدمہ یہاں پہ تھوڑا لوز ہے, کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ 6 جو ہے نا نون خلیفہ ہیں باقی ان نون ہے, تو آخری امام مہدی ہیں. یہ کوئی بات تو نہ ہوئی, رسول اللہ نے تو 12 خلفاء بتا کے گئے ہیں. تو اس کے بعد مجھے یہ جب حدیث خلیفہ تین کا پتہ چلا تو اس کے اوپر میں نے بڑے بڑے علماء کے محدثین کے جو ہے نا وہ تحقیق بھی پڑھی, انہوں نے صحیح. آپ سنیں میری جواب سنیں. تھینک یو. دیکھیں میرے بھائی نور بھائی, آپ نے جو سوال کیا ہے محمد علی مرزا صاحب سے, آپ نے ان کو ایک کارنر میں ڈال دیا ہے. وہ شخص دیکھیں ان لوگوں سے ایسے سوال کرو نا تو یا تو ان کو اعتراف کرنا پڑے کہ ان کا پورا جو ہے سسٹم باطل ہے, پورا سسٹم باطل ہے, ان سے ہاتھ اٹھائیں. یعنی آپ اگر ابو بکر عمر کی امامت سے ہاتھ اٹھائیں اور کہہ دیں کہ ان کی امامت باطل ہے اور امامت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اہل بیت علیہ السلام کی منسوس ہے, تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. یہ یعنی 180 ڈگری جو ہے آپ اپنے پرانی باتوں سے پلٹنا چاہتے ہیں, اور یہ جرأت ہر ایک میں نہیں ہوتی. یہ جرأت کہ اگر حق آپ کے خلاف بھی ہو, حق آپ کے جو جتنے پرانی باتیں ہیں وہ آپ کے خلاف بھی ہو, آپ حق کے سامنے تسلیم کریں, جھک جائیں, یہ ہر ایک سے نہیں ہوتی. یہ بعض لوگوں سے ہوتی ہے جو حق کے سامنے خضوع رکھتے ہیں, جو حق سے ڈرتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے وہ حیا کرتے ہیں. لیکن جو لوگ ان کو اپنی مالی مفادات پسند ہیں, لوگوں میں شہرت پسند ہے اور اپنے تعصب کو وہ نہیں چھوڑنا چاہتے, تو وہ تسلیم نہیں کرتے. آپ نے ان کو ایسا سوال کیا ہے تو اس کے پاس چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ کو وہ چپ کر دے اور چپ کر کے وہاں سے نکال دے. اور اس نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ آپ کو وہاں سے نکال دیتا, بالکل یہی کہ اس کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے, اس کے پاس گفتگو کرنے کے لیے کوئی کچھ بھی ہتھیار نہیں ہے, مواد نہیں ہے. اس کے پاس یہی ہے کہ آپ کو وہاں سے نکال دے, گفتگو نہ کرے آپ کے ساتھ. اس نے ہمیں بہت دفعہ میں چیلنج دی ہے, کئی ایک دفعہ سے زیادہ, پر ہر دفعہ چیلنج سے خود پھر جاتا ہے. اسی توحید پہ اس نے یا علی مدد کہنے پہ اس نے چیلنج دیا تھا, پھر اسی سے پھر کیا بھاگ گیا. کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی صرف یہی ہے کہ اگر جس شخص کے پاس نہ اس فرد کی بات نہیں کر رہا ہوں, یعنی دلیل ہے ان کے کتب میں بھی, جان کے کتب میں دلیل نہیں. اب آتے ہیں حدیث خلیفتین کے متعلق. دیکھو میرے بھائی, آپ جو ہے ایک حدیث پہ حساس ہو گئے, ایک حدیث پہ آپ سینسٹیو ہو گئے, فوکس کیا خلیفتین پہ. اس پہ کیونکہ اس میں لفظ خلیفہ ہے, خلیفہ یعنی جانشین. میرے بھائی اگر آپ توجہ دیں حدیث ثقلین کے جو دوسرے الفاظ ہیں, جو دوسرے صیغے ہیں, انی تارک فیکم من اخذتم به لن تذلوا بعدی ابدا, کتاب اللہ و عترتی اہل بیت, میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ بھائی یہ خلیفہ کس کو بولتے ہیں؟ جانشین کو بولتے ہیں, یعنی میرے جانشین, میرے بعد جو تمہارا امور سنبھالے گا. ٹھیک ہے نا. یہ جملہ میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کسی نے کال کیا تھا, شاید آپ نے کال کیا تھا, میں نے توضیح دی تھی کہ یہ جملہ خلیفہ ہی کی بات ہو رہی ہے. محمد علی مرزا صاحب وہ چاہتے ہیں کہ اس حدیث کو تسلیم نہ کریں, تو آپ اتنی دوسرے حدیث ان کا کیا کریں گے؟ محمد علی مرزا صاحب انہیں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ آپ بخوبی دیکھ لیں, یہ سنن ترمذی میں اور دوسری کتب میں یہ بکرات بہت سارے طرق کے ساتھ. یہ کتاب ہے الصواعق المحرقہ للحافظ ابن حجر الہیتمی المکی, چاپ دار الوطن. اور یہ کتاب بھی اس نے کیا لکھا ہے؟ الصواعق المحرقہ علی اہل الرفض والضلال والزندقہ, یعنی وہ آسمان سے جو آگ والے گولے ہیں, آگ والے گولے جو جلاتے ہیں, جو جلانے کے لیے, محرقہ جلانے کے لیے, کس کو جلا دے گا یہ آگ والے گولے؟ اہل الرفض, روافظ کو. روافظ کون ہے؟ روافظ گناہ وہ گمراہ ہیں اور زندقہ ہیں, زندیق ہیں. اس نے یہ کتاب کس لیے لکھا ہے؟
آگ کے گولے برسانے کے لیے، کس پر؟ روافظ پر، جو گمراہ ہیں اور جو زندیق ہیں. یعنی اتنا کٹر یہ جو ہے کیا ہے، شیعوں کے خلاف آدمی ہے. اس کے کتاب میں ملاحظہ فرمائی، یہ کتاب اس نے لکھا ہے شیعوں کے خلاف. یہاں پر آپ کو لے کے آتے ہیں حدیث ثقلین میں، وفی روایت صحیحہ انی تارک، یہ روایت صحیح ہے اور اس کے طرق بہت زیادہ ہیں، ابھی آپ کو بتاتے ہیں. انی تارک فیکم امرین، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. عزیز آپ نور بھائی، آپ ایمان سے مجھے بتاؤ، ایک شخص اپنی موت کا خبر دے رہا ہے، کہتا ہے میں مر کے جا رہا ہوں، تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اگر ان کی بات مانو تو تم کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ. لفظ خلیفہ نہ بھی آئے نا جانشین، یہ کیا جانشینی پہ دلالت نہیں کرتا؟ وہ بھی ایمانداری سے سوچو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی موت کا خبر دے رہے ہیں کہ میں مرنے والا ہوں اور میں تمہارے درمیان چھوڑ کے یہ تارکن کا کیا مطلب ہے؟ تارکن فیکم امرین. عزیزو، آپ لوگ انجینئر محمد علی مرزا اپنی جہالت کی وجہ سے خلیفتین کو وہ تسلیم نہیں کرنا چاہتا. تم کیا کرو گے؟ محمد علی مرزا، میں حدیث خلیفتین پہ بھی آ جاتا ہوں، لفظ خلیفتین والی حدیث پہ بھی آ جاتا ہوں، شریک پہ بھی آ جاتا ہوں، رکین پہ بھی آ جاتا ہوں. لیکن ایک منٹ میں یہ مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. تارکن فیکم کا کیا مطلب ہے؟ تارکن فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اپنے موت کی خبر دینے کے بعد وہ فرما رہے ہیں اچھا امرین، دو چیزیں، لن تذلوا ان اتبعتموہما، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. اچھا، یہ کتاب اللہ و اہل بیتی عطرتی، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت میرے عطرت، کہ اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. یہ عزیزو، اگر یہاں پہ لفظ خلیفتین نہ بھی ہو نا، یہ بہت واضح ہے امامت خلافت پر. وہ اپنی جہالت کی وجہ سے سمجھ رہا ہے کہ اس کو اعتراف نہیں کرنا چاہیے حدیث خلیفتین پہ. ملاحظہ فرمائیے، اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حافظ ابن حجر حیتمی مکی، جس نے یہ کتاب لکھا ہے الصواعق المحرقہ، آگ کے گولے برس رہے ہیں کس پر؟ شیعوں پر، جو شیعہ وہ جو رافضی ہیں، زندیق ہیں، گمراہ ہیں. اچھا، اس کتاب میں صعب معلم، جان لو ان الحدیث التمسک بذالک، ان لحدیث التمسک بذالک طرقا کثیرة وردت عن 29 صحابیا، 20 سے زیادہ، 20 سے زیادہ صحابہ سے یہ حدیث مروی ہے. تمسک کون سی تمسک بالقرآن و بالعطرہ، قرآن اور عطرت. اس مقدمے کے بعد میرے بھائی اچھی طرح سے سن لو، حدیث خلیفتین کے متعلق سب دنیا والے سن لیں کہ تم کہاں سے کہتے ہو کہ شریک مدلس ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ شریک مدلس ہے؟ پہلے اس کی تدلیس ثابت کرو. پھر جن لوگوں نے پچھلے کال کیا تھا، یا میں نے اپنی اسپیچ میں اس کے متعلق میں نے بات کیا تھا شریک کے متعلق کہ شریک مدلس ہے، اس کو مفروغ عنہ لیتے ہو، اس کو ثابت، یعنی ایک ثابت ہے کہ شریک مدلس ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہو کس نے تصریح نہیں کی. تم پہلے ثابت کرو کہ یہ مدلس ہے. کس نے کہا کہ یہ مدلس ہے؟ جن لوگوں نے اس کہا ہے کہ یہ مدلس ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ کیا وہ انہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ جو شخص صدیوں کے بعد ہاں، میں نے آپ کا ہی بیان سنا تھا، تو میں نے جا کے یہی دو چیزیں کی ریکوائرمنٹ کی تھی علی بھائی سے نا. میں نے کہا تھا ایک تو مدلس ثابت کریں اسے، اور دوسرا مجھے جو ہے نا یہ اصول بتائیں کہ یہ اصول کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہر حدیث کا الگ سے سما ثابت کرنا. ان دونوں باتوں کا انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. بالکل آپ کی خدمت میں عرض یہی ہے کہ پہلے مدلس ہونا ثابت کریں. مدلس ہونا بھی ایسا قول ہو جس کا قول ہمارے نزدیک قبول ہو، کہ ایک شخص اس نے دیکھا ہے، اس کا شاگرد، وہ کہتا ہے یہ مدلس ہے آدمی. اگر صدیوں بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے فلانی مدلس ہے، وہ یہ کس کے لیے حجت ہے؟ یہ کسی کے لیے حجت ہے عزیزو. اب دوسری بات ہے، یہ مدلس جو ہے، سب مدلس ایک درجے کے نہیں ہوتے. علماء جانتے ہیں اس بات کو، اہل حدیث جانتے ہیں، سب مدلس ایک درجے کے نہیں ہوتے. میں نے پچھلی کتاب تقریرات میں آپ کو دکھایا، تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس. یہ حافظ ابن حجر کی کتاب ہے. حافظ ابن حجر جو تہذیب التہذیب کا لکھنے والا ہے، جو فتح الباری کا لکھنے والا ہے، جو الاصابہ کا لکھنے والا ہے، جو تقریب التہذیب کا لکھنے والا ہے، اور احادیث کے پہچان میں اس کی کوئی ثانی نہیں ہے، اور رجال کی پہچان میں، رجال حدیث کی معرفت میں اس کی کوئی ثانی نہیں ہے. اور یہ شخص یہ کوئی رافضی بھی نہیں ہے، شیعوں کا کٹر دشمن ہے یہ شخص. یہ اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے. ہاں فرماؤ. معذرت کے ساتھ انہوں نے حجر اسقلانی کا تو کیا انہوں نے کہنا، وہ کہہ رہے ہیں امام ایسوی کوئی چیز نہیں ہے، تو حجر اسقلانی تو اس کا شاگرد ہوا نا. حیثمی بھلے نہیں، یہ اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ابن حجر کچھ کوئی چیز نہیں ہے، حیثمی کو میں پہلے آپ کا الفاظ نہیں سنا. حیثمی ابن حجر کل کا آدمی نہیں ہے.
اور حیثمی بھی کل کا آدمی نہیں ہے. ابن حجر وہ کہنا ہاں ابن حجر دیکھیں ابن حجر یہ 700 سال پہلے کی بات ہے. ابن حجر جو ہے ابن حجر معرفت احادیث میں یہ سب اگر کوئی شخص کہہ دے کہ ابن حجر کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دیکھیں وہ شخص نہایت ہی جاہل نہایت ہی نادان ہے. تمام علماء جتنے ہیں حدیث کے محققین ہیں، چاہے وہ البانی صاحب ہوں، چاہے وہ اللہ آپ کا بلا کرے اعظم گڑھ کے جو ہے محدث ہیں، کیا نام ہے ان کا، حبیب الرحمن اعظمی صاحب، جو ابھی پرانے ابھی ہمارے زمانے میں جو بزرگ مشہور محدثین گزرے ہیں یہ ہوں، یا ان سے ہمارے دور میں ابھی فی الحال جو حدیث میں تحقیق کرنے والے لوگ ہیں، یا ہمارے پچھلے نسل میں جو لوگ گزرے ہیں، یا ان سے پچھلے نسل میں جو لوگ گزرے ہیں جنہوں نے حدیث پہ کتاب لکھی، یہ سب جانتے ہیں کہ یہ سب کے سب محتاج ہیں ابن حجر کے کتب کے، ابن حجر کے تصنیفات کے. ابن حجر کے تصنیفات اور کتب سے وہ شخص کہے گا اس کا فائدہ نہیں ہے جو ان پڑھ ہے، جو نہایت ہی جاہل ہے، جو نہیں جانتا، الف کو بے سے نہیں جانتا. اگر واقعاً وہی شخص یہ کہتا ہے میں سمجھا کہ اس نے کہا کہ یہ کل کا بندہ، اس نے تحقیر کی ہے کہ کوئی ابھی کوئی مؤلف ہوگا کراچی وغیرہ میں، اس کی بات کر رہے ہیں. تو یہ تو بہت نہایت حیثمی مجمع الزوائد والے کی بات کر رہے ہیں، مجمع الزوائد والے حیثمی. جی میں نے مجمع الزوائد کا یہ حوالہ بھی دیا تھا جس میں انہوں نے اس کو جید لکھا ہے، اس کی سند کو نا خلیفتین والی روایت. تو انہوں نے کہا کہ حیثمی کل 700 سال پرانا ہے نا، تو پرانا عالم، تو آپ نے کیا پرانا عالم تھوڑی بتایا، یہ تو 700 سال پرانا ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس کے جو ایسا شخص یوٹیوب میں آ کے جو کہتا ہے نا، وہ یوٹیوب میں اکثر لوگ ان کو نہیں پتا ہوتا، کالج کے لڑکے ہوتے ہیں یا عام مسلمان ہوتے ہیں جو پرچون کی دکان میں کام کرتے ہیں یا آفس میں کام کرتے ہیں، ان کو دینی علوم کا علم تو ہوتا نہیں، حدیث کا بھی نہیں ہوتا. ان کے لیے تو یہ بات ان کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن جو شخص احادیث کے کتب سے معرفت رکھتا ہے، پتہ ہے کہ جو شخص یہ جملہ کہتا ہے نا، اس کے منہ سے یہ جملہ نکلتا ہے، وہ نہایت ہی جاہل آدمی ہے، اس کو کچھ نہیں. اللہ یاری صاحب مجھے ایک اجازت دیں، میں نے آپ سے جو ہے نا ایک اور، انہوں نے اس کے جواب میں مجھے کہا کہ ابھی ریسنٹلی انہوں نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اس میں کہتے ہیں ختم نبوت کا یہ تقاضا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے بعد کوئی خلیفہ نامزد نہ کریں. تو پھر وہ بخاری میں ایک حدیث ہے، اگر میں غلط نہ ہوں تو، کہ نبی علیہ السلام نے اپنے 12 جانشین یعنی کہ 12 خلفاء کا تو ذکر کیا ہے، وہ جانشین ہی نہ ہوئے جو رسول اللہ نے بتائے ہیں. بہرحال یہ جاہلانہ باتیں. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ نہیں مطلب اس کا کوئی جانشین نہیں ہے. ان کا ابو بکر کو بھی یہ لوگ خود خلیفہ کہتے ہیں کہ ان کا خلیفہ جانشین ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں یہ دیکھیں دین میں میرے بھائی، دین میں بدعت لانا یہی ہے کہ ہم اپنے افکار سے کوئی بات جھوٹی بات بنا دینا، اس کو دین میں داخل کر دیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی ہے. اب سب لوگ جانتے ہیں کہ ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے، ختم نبوت کا یہ معنی نہیں ہے، اور نہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو جانشین تعین نہ کرے. یہ ختم نبوت سے اس کا کوئی ربط ہی نہیں ہے. ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی صاحب شریعت نہیں آئے گا، یہ معلوم ہے. اب ان کے ہاں یہ نہیں آئے گا. ہاں ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر، ان کے بعد مسلمانوں کا لیڈر کوئی ہو، یہ خود تعین کریں، اس کا ختم نبوت سے نہ کوئی تضاد ہے، کوئی کنٹرڈکشن نہیں. ٹھیک ہے نا جی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن یہ جو انجینئر صاحب بات کر رہے ہیں یہ بخاری کے بھی خلاف نہیں ہے، کیونکہ بخاری میں تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میرے بعد 12 خلفاء ہوں گے، تو وہ نبی علیہ السلام نے جو ہے نا وہ منسوس من اللہ ہی ہوگے نا، جو نبی علیہ السلام نے بتا دیے کہ میرے بعد 12 ہوں گے، وہ منسوس من اللہ میں نہیں آئیں گے. بالکل. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، میں نے ابھی جو کال کیا تھا نا ڈاکٹر صاحب نے، میں نے ان کو اتنے دکھائے کہ وہ ہر سفر میں جاتے تھے، اپنے جانشین تعین کرتے تھے، استخلف فلان استخلف فلان استخلف فلان. ہر غزوہ میں جاتے تھے، کسی کو خلیفہ بنا کے جاتے مدینے پر. یہ کسی کو اپنا جگہ پہ بٹھا دینا کہ بھائی تم لوگوں کا نماز پڑھا دے، کوئی آ جائے تو اس کا مشکل حل کر دے، کوئی مسئلہ آ جائے اس کا جواب دے دینا، تو یہ یا کوئی دوسرے جو کام ہوتے ہیں یہ تم کام چلا دینا، بس جو میرے فرائض ہیں جب تک میں واپس نہ ہوں تو اس کو چلا دینا مدینے میں. یہ ختم نبوت سے اس کا ربط نہیں. یہ باتیں جاہلانہ ہے بھائی، اس کو چھوڑ دو، آپ کو خود بھی پتہ ہے، اس باتوں میں کوئی آپ اپنا ٹائم ضائع نہ کریں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ کتاب تعریف اہل التقدیس بمراتب الموصوفین بالتدلیس یا حافظ ابن حجر کا، یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مدلسین کے 3 طبقے ہیں.
تین طبقے ہیں. ایک طبقہ یہ ہے کہ وہ بھائی کب لوگوں نے کہا کہ یہ مدلس ہے. ایک دوسرا طبقہ ہے کہ بعض لوگوں نے احتمال دیا ہے کہ وہ مدلس ہیں. ان میں کن کا شمار ہوتا ہے؟ ثوری، سفیان الثوری مثلا، سفیان الثوری کا مثلا ایسے لوگ ہیں. اچھا، تیسرا طبقہ جو ہے، تیسرا طبقہ جن کی تدلیس زیادہ ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سماع ثابت کریں. اب جب وہ شریک کا ذکر کرتے ہیں، شریک ابن عبداللہ النخعی کا، تو وہ دوسرے مرتبے میں اس کا ذکر کرتے ہیں. اچھا، اس میں جب ذکر کرتے ہیں وَكَانَ يَتَبَرَّأُ مِنَ التَّدْلِيسِ، کہتے ہیں کہ یہ ایسا شخص ہے، یہ جو تھا یہ خود تدلیس سے بری تھا، یہ تدلیس سے دوری اختیار کرتا تھا. اب ان کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ تدلیس کرتے تھے، لیکن یہ ثابت نہیں ہے. یہ خود تدلیس سے دوری اختیار کرتے تھے شریک ابن عبداللہ. اس کے بعد یہ ہے کہ ان کا جو ہے کیا ہے، دوسرے طبقے میں دارقطنی جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ مدلس تھے، تو یہ 2 صدی کے بعد آئے، 200 سال کے بعد آئے کہ ان کی اور دارقطنی نے نہ کوئی سند ذکر کی ہے، نہ کوئی دلیل ذکر کیا، اور نہ دارقطنی کے کتب میں یہ موجود بھی ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے دارقطنی کے کتب کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے کہ مدلس ہے، وہ اس کے کتب میں ہے بھی نہیں. لیکن چلیں پھر بھی دارقطنی نے، حافظ ابو الحسن دارقطنی جو بغداد میں، وہاں پہ ایک محلہ تھا دارقطن، وہاں پہ کپاس بیچتے تھے لوگ، وہاں کا رہنے والا تھا، اس کو دارقطنی اسی لیے بولتے ہیں. تو یہ اگر اس نے کہا بھی کہ یہ مدلس ہے، تو پہلی بات ہے کہ اس کا جو تدلیس ہے، اس کا تدلیس جو ہے اگر ثابت بھی ہو تو تدلیس کا خفیف ہے، کم ہے. لذا اس کو سماع کہنے کی ضرورت نہیں کہ کہہ دے کہ ہر حدیث میں سماع کی تصریح کرے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات ہے کہ یہ خود اس کا مدلس ہونا ثابت ہی نہیں ہے. پہلے تدلیس ثابت کرو پھر بولو. تو کہ آپ کا جو سوال ہے کہ محدثین کے ہاں کیا حصول ہے کہ اگر کوئی شخص مدلس ہے تو وہ ہر حدیث پہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حدثنی کا کہہ دے. تو میرے بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ چیزیں جو ہے نا، یہ چیزیں کوئی وحی نہیں ہے اللہ کی جانب سے قرآن میں موجود ہو یا کوئی حدیث ہو. یہ وہ چیزیں اصول ہیں جو علماء نے خود بنائے ہیں، اور کسی لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ ان سے اتفاق کریں. اور یہ ان مسائل پہ اتفاق نظر بھی نہیں ہوتا، ایسے جزئی مسائل پہ پہلے، کیونکہ نہ یہ قرآن کی آیت ہے نہ کوئی حدیث ہے. یہ وہ جزئی مسائل ہیں جو علماء کے اجتہادات ہیں. کوئی عالم کچھ کہتا ہے، کوئی عالم کچھ کہتا ہے. یہ ہر عالم، اور اکثر اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں حدیث کیا ہے. حدیث اگر پسند کی ہو تو اس کو کہیں گے صحیح ہے، اس کے لیے نہ سماع کی ضرورت ہے، کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں. اگر حدیث اس کو پسند نہ ہو، حدیث کو وہ ضعیف کرنا چاہے، تو وہ کہیں سے لے کے نکال دے گا، کوئی اصل نکال دے گا، کہہ دے اصل کی بنا سے وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے. تو اصل مطلب یہ ہے میرے بھائی، یہ باتیں نہ قرآن میں نہ حدیث میں، یہ علماء کے اجتہادات ہیں، اور ان امور میں کوئی اجماع نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ علماء کا کیا موقف ہے. بلکہ اگر آپ توجہ دیں، توجہ سے سنیں میری بات کو، کہ مدلس کون ہے؟ مدلس فراڈی کو بولتے ہیں. مدلس بولتے ہیں فراڈی کو، یعنی فراڈ کرتا ہے. کیونکہ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا، احادیث کی تاریخ میں آپ کو مختصر بتا دوں کہ صحابہ کے زمانے میں احادیث کا کوئی مجلس نہیں ہوتا تھا، احادیث کا کوئی لیکچر نہیں ہوتا تھا ان کے زمانے میں. پھر صحابہ جب دنیا سے چلے گئے، اکثر صحابہ تو مثلا سنہ 30، سنہ 40، 50 تک تو سب صحابہ کی وفات ہو گئی. کچھ صحابہ جو جوانی میں انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، تو وہ سنہ 60 تک، 70، 80 تک رہے ہیں. تو صحابہ کا بھی کوئی ایسا مجلس نہیں تھا، یعنی آخر تک صحابہ کا کوئی ہم تاریخ میں نہیں ملتا کہ یہ کوئی لیکچر دے دیں حدیث کی. بس گفتگو کے دوران کسی نے مثلا کوئی گفتگو کیا ہے، کوئی واقعہ سنایا، یا کسی کو کوئی اس نے مسئلہ بتانا تھا، کسی نے نماز کا پوچھا، کسی نے کوئی پوچھا تو اس کو انہوں نے کوئی حدیث بتا دی. لیکن ان کا کوئی ایفرٹ ایسا نہیں تھا، کوشش ایسی نہیں تھی کہ وہ احادیث کی مثلا تعلیم دیا کریں. اس کے بعد آتا ہے تابعین. تابعین 2 قسم کے ہیں. ایک جو بڑے تابعین ہیں جن کی عمر صحابہ سے ملتی ہے، وہ ان تابعین کا بھی کوئی لیکچر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، دروس نہیں ہوتے تھے کہ وہ احادیث کو پھیلا دیں. یہ کہ چھوٹے عمر کے تابعین جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، لیکن انہوں نے بھائی مثلا سنہ 30 میں اس کی ولادت ہے، سنہ 40 میں ولادت ہے، تو اس نے متاخر صحابہ کو دیکھا، زید ابن ارقم کو دیکھا، مالک ابن انس کو دیکھا، یہ ابو ہریرہ کو دیکھا. ابو ہریرہ، مالک ابن انس،
یا زید بن ارقم یا عائشہ، یہ وہ لوگ تھے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ لوگ جوان تھے یا ان کی نوجوانی کا زمانہ تھا، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے خود ان کے پاس حدیث کم ہے. تو ان لوگوں نے ان صحابہ کو دیکھا اور ان لوگوں سے حدیث سنا. ان لوگوں نے، ان میں سے بعض کم تابعین نے، بہت بعض کم تابعین ان کے مجالس ہوتے تھے کہ لوگوں کو حدیث سناتے تھے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے بعد تابعین کا ہے. تابعین میں سب اس طرح نہیں ہے کہ سب ان کے پاس مجلس ہوتے ہیں کہ وہ کلاس رکھتے ہیں سنانے کے لیے، نہیں، بہت کم ہے ان کے زمانے میں. لیکن اس کے بعد سنہ 150 کے بعد اگر آپ جائیں، سنہ 150 کے بعد یہ بات کافی جو ہے یہ پھیل گئی کہ بھئی ایک آدمی آتا ہے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ لوگوں کو حدیث سناتا ہے کہ میں نے فلانی سے سنا ہے یا حدیث اور لوگ آ کے اس سے لکھتے ہیں، سیکھتے ہیں، حفظ کرتے ہیں. تو اس زمانے میں مدلس افراد پیدا ہو گئے، فراڈی لوگ، کہ انہوں نے کسی سے حدیث نہیں سنا ہے اور کہتے ہیں ہم نے اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے سنا ہے، ٹھیک ہے نا، ظاہر کرتے ہیں کہ ان سے سنا ہے. تو اگر آپ اس تدلیس کے اچھی طرح سے سنیں کہ تدلیس کا مطلب کیا ہے، تو آپ کو اگر یہ مطلب سمجھ آ گیا تو آپ کو وہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ حدیث ہم تک پہنچی کیسی ہے. حدیث ہم تک کیسے پہنچی؟ حدیث میں پہنچی ہم تک اس طرح سے، چین آف نیریشن ہے، سلسلہ ہے، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے. اور میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی کہنا کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے عن فلانے یا حدثنی، یہ بھی جو ہے اس میں بھی بڑی بات ہے. وہ بات یہ ہے کہ شروع زمانے میں جب تابعین حدیث نقل کرتے تھے، وہ نہیں کہتے تھے کہ ہم نے فلانے سے سنے، نہیں کہتے تھے، کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. وہ شروع کے زمانے میں نہیں کہتے تھے، سند نہیں ہوتی تھی شروع کے زمانے میں کہ ہم نے فلانے سے سنا، اس نے عبداللہ ابن عباس سے سنا، عبداللہ ابن عباس جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. شروع کے زمانے میں نہیں ہوتا تھا. شروع کے زمانے میں کہتے تھے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے، جیسے زہری ہے، یہ لوگ کہتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خبر پہنچی ہے، بلغنی، ہمیں خبر پہنچی، یا کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے اس طرح کہا، یا کہتے ہیں کہ فلانی عمر بن الخطاب نے اس طرح کہا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے. تو سند نہیں ہوتی تھی. یہ اسانید ہے، یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس بات کو اگر یاد رکھیے. اگر آپ نے اس جملے کو سمجھا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اسانید سب بعد میں بنائی گئی ہیں اجتہاد کی وجہ سے، کہ انہوں لوگوں نے کو پتہ چلا کہ اب حدیث کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں ہے بھائی، سند کے بغیر کچھ ہوتا نہیں. تو احادیث لوگوں نے اپنے اجتہاد سے بنا دیے، حدیث میں ملا دیے. تو بہرحال جب یہ پتہ چلا میرے عزیزوں کہ حدیث کس طرح سے نقل ہوئی، تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ حدیث پہ بھروسہ نہیں ہے، یہ غیر علمی طریقہ ہے. آپ اگر کسی بھی مسئلے کو کہ فلانے نے فلانے سے سنا 30 سال پہلے، اس نے فلانے سے سنا 40 سال، اس سے 40 سال پہلے، اس نے فلانے سے سنا 20 سال پہلے، اور بھائی لوگوں کی یادداشت اتنی اچھی نہیں ہوتی. وہ ایمانداری سے نقل بھی کریں نا، ایمانداری سے نقل بھی کریں تو پھر بھی اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کیونکہ لوگوں کی جو میموریز ابھی حالیہ زمانے میں، کیونکہ ویسٹ میں، مغربی دنیا میں ان باتوں پہ بڑی تحقیق ہوئی ہے کہ لوگوں کے یادداشت پہ کتنا بھروسہ ہو سکتا ہے. تو کیونکہ یہاں پہ قانونی لحاظ سے جب محکموں میں، عدالتوں میں مختلف کیسز چلتے ہیں تو ان میں شہود کا، وٹنسز کا بڑا رول ہوتا ہے. مثلا وٹنس کہتا ہے میں نے اس کو دیکھا کہ وہ چاقو لے کے آ گیا تھا، بھائی فلانے کو میں نے دیکھا رات کے 10 بجے وہ چاقو لے کے آیا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، چاقو میں خون تھا، اس طرح بس مختلف کیسے چلتے ہیں. تو اس بات پہ بڑی تحقیق ہے کہ لوگوں کی جو ہے یادداشت کتنا اچھا ہے. تو عزیزو یہ تو سب کو پتا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے آنکھ سے اس نے کچھ دیکھا ہے کہ فلان شخص آ رہا تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا، تو یہ بھی اتنا قابل بھروسہ نہیں. اس میں لوگ بھی اکثر خطا کرتے ہیں. وہ کسی کا مثلا اس سے پوچھے کہ رات کے کتنے بجے آپ نے دیکھا، وہ 10 بجے، حالانکہ وہ 9 بجے ہوتا ہے یا 11 بجے ہوتا ہے. خطا کرتے ہیں. کیا اس کا کپڑا کس رنگ کا تھا، وہ کہے گا کالے رنگ کا تھا، حالانکہ اس کا کپڑا ہو سکتا ہے کسی اور رنگ کا ہو. لوگ اکثر اس میں بھی خطا کرتے ہیں، اکثر لوگ. لیکن جب بات اس پہ آ جاتی ہے کہ اس نے فلانے سے سنا، فلانے نے فلانے سے سنا، تو یہ عزیزو تقریباً یہ بات 100% ثابت ہے کہ یہ انریلائبل ہے. یہ اس کی کوئی اعتنا ہی نہیں اس بات پر. یہ اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا. یہ کسی بھی کورٹ میں، کسی بھی آپ کے یہاں دنیا کے جو قانون کے جو کورٹس ہوتے ہیں، محکمے ہوتے ہیں، عدالتیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کو بھی یہ آپ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ یہ سنی باتیں یہ بالکل لوگوں کے حافظے قابل بھروسہ نہیں ہوتی. میں نے اپنے خالے سے سنا، خالے نے اپنے سسر سے سنا تھا، اس کے سسر نے فلانے سے سنا تھا. یہ بالکل اس کو یہ ہے ہی افواہ، یہ کہیں گے ہیر سے. تو جب آپ عزیز بات سنو، اگر آپ اس کے پیچھے چلیں
تدلیس کو اگر آپ کھول کے دیکھیں کہ تدلیس کیا ہے، تدلیس کیا ہے، تو اس کے پیچھے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ حدیث کی تاریخ کیا ہے. حدیث کی تاریخ جب آپ کھول کے دیکھیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ آپ کے فرقے کے جو آپ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے عزیز ہیں، آپ پہ جو ظلم ہوا ہے، آپ کو حدیث کے نام، کہ حدیث صحیح ہے یا فلانا آپ کے نام پہ دیا گیا، یہ اس میں سے کچھ بھی صحیح نہیں ہے، یہ کچھ بھی ایڈمیسیبل نہیں ہے. اگر آپ بھروسے سے کی بات کریں، علم کی بات کریں، تو بالکل بلا یقین آپ کے پاس کچھ بھی نہیں، نہ حدیث ہے نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جی سر بولو مجھے. تو اللہ یاری صاحب، اگر میں غلط نہیں ہوں تو مجھے گائیڈ کیجیے گا. یہ جو ہے نا اہل تشیع کا بھی اصول حدیث تو اسی طرح نہیں ہے کہ فلانے نے فلانے سے سنا، فلانے نے نہیں، فلانے سے بالکل نہیں سنا؟ ہے، بالکل نہیں ہے. دیکھیں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام اپنے زمانے میں ان کے شاگرد ہوتے تھے، ان کو کتاب لکھاتے تھے. بہت دفعہ ہوتا تھا کہ خود حدیث لکھ کے ان کو دیتے تھے. اور جتنے اصحاب ائمہ علیہم السلام ہمارے روات حدیث ہیں، سب مصنف محدثین ہمارے ہیں، مصنفین ہیں. ابو بصیر مصنف ہے، زرارہ مصنف ہے، مسلم ابن محمد ابن مسلم مصنف ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. یونس ابن عبد الرحمن مصنف ہیں. ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے جو اصحاب تھے سب کے سب مصنف تھے. ہمارے پاس جو سلسلہ سند ہے، سلسلہ سند ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس نے فلانے سے سنا ہے، اس نے فلانے سے اس کتاب کی اجازت لی ہے. مثلا شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں ابو بصیر سے، روایت کرتے ہیں محمد ابن مسلم سے، زرارہ سے، فلانے نے یہ سب سلسلہ اجازات ہیں. وہ کتاب کا اجازہ ان کے پاس ہے، کتاب کے اجازات ان کے پاس ہے، کہ ان کا اصل کتاب ان کے پاس موجود ہے، صحابی کا کتاب ان کے پاس موجود ہے، اس کتاب سے نقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. شیعوں کے پاس جو حدیث ہے وہ بڑا فرق کرتا ہے. ہاں، یہ سما پہ نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تدلیس ہے ہی نہیں. ہمارے پاس بالکل، آپ شیعہ کتب میں دیکھیں، ہمارے پاس یہ سوال پہ فلانی راوی مدلس ہے، اس کو چھوڑ دو. تدلیس ہے ہی نہیں. تدلیس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہاں پر، کیونکہ سب کتاب موجود ہے، کتاب سے نقل کرتے ہیں. وہ کلینی جتنی احادیث نقل کرتے ہیں، یا صدوق نقل کرتے ہیں، یا بقیہ ہمارے محدثین نقل کرتے ہیں، وہ ائمہ علیہم السلام کے اصحاب کے کتب سے نقل کرتے ہیں. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ بہت بہت اہم واقعہ ہے. یہ ہمارے حدیث میں اور آپ کے حدیث میں زمین آسمان کا فرق ہے. مزید بولیں. بس اللہ یاری صاحب، یہی مسئلہ ہے. کیونکہ میں تو دیکھیں، جب جیسے ہی میرے سامنے یہ روایت آئی تو مجھے انجینئر صاحب سے میں نے چھوڑ دیں اس کو بھائی، اس بیچارے کو چھوڑ دیں. اس کے پاس آپ کسی بھی مولوی کے پاس جائیں نا، وہ مار کے آپ کو نکال دے گا. صرف یہ نہیں ہے بھائی، آپ کو پتا ہے مجھے انہوں نے حدیث واقعی نہیں جانتا، لیکن مجھے جس طرح سے یعنی کہ ٹریٹ کیا اور مجھے کہا کہ جاہل ہیں، مطلب جیل سے مجھے قرآن حکم دیتا ہے کہ جیل سے بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں تو بھائی جاہل ہی ہوں، سیکھنے آیا ہوں نا. آپ میرے ٹیچر ہیں، میں ابھی بھی دل سے عزت کرتا ہوں، رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی، ان سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے. لیکن مجھے ابھی تک اس حدیث کا کوئی انہوں نے جو ہے نا وہ جواب نہیں دیا. تو مجھے اس پہ آپ سے ابھی بھی آپ نے بھی مجھے اس پہ جو ہے نا وہ جواب دینا ہے اللہ یاری صاحب، کہ یہ اصول آپ نے ٹھیک ہے بیان کر دیا کہ یہ انہوں نے خود ساختہ جو ہے نا انہوں نے بنائے ہوئے اصول ہے، لیکن کیا اصول جو انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں یہ ان کے محدثین کا اصول تھا؟ دیکھیں ان کو پہلے یہ چاہیے کہ دیکھیں حدیث ثقلین، حدیث خلیفتین کے متعلق اس کے اسانید بہت زیادہ ہیں. ایک سند کے ساتھ تو نہیں ہے، یہ بہت سارے اسانید کے ساتھ ہیں. اس میں صرف لفظ خلیفتین پہ حساس ہونا کہ اس میں خلافت کا ذکر ہے، جانشینی کا ذکر ہے، یہ ان کی جہالت ہے. میں نے عرض کی نا کہ بقیہ جو صیغے ہیں حدیث ثقلین کے کلمات ہیں، وہ بھی خلافت کی بات ہو رہی ہے، وہ بھی امامت کی بات ہو رہی ہے. وہ ایک جاہل آدمی ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ سمجھتا ہے کہ صرف اسی سے خلافت ثابت ہوتی ہے. وہ اس کی جہالت ہے. پہلی بات یہ ہے. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، جب اسی روایت کے متعلق جب بات کرتے ہیں تو پہلی بات ہے کہ وہ ثابت کرے کہ شریک مدلس تھا. کہاں دلیل کا؟ جب ثابت نہیں ہوتی تو کیوں اس کو مدلس کہتے ہو؟ ایک ٹھپا لگنے سے شخص اس پہ جرم تو ثابت نہیں ہوتا. آپ ایک عالم کو کہتے ہیں کہ وہ فراڈی ہے، بھائی کہاں ہے شہادت؟ کہاں ہے وہ صحیح قول؟ کہاں ہے کہ وہ مدلس؟ اس کے جو شخص اس کو جانتے ہیں، بھئی اگر میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے، ابھی دیکھیں میں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے، میرے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، کوئی اب میں کہہ دوں کہ آپ جھوٹے آدمی ہیں. مثلا ایک شخص آتا ہے، ابھی فرض کریں ابھی ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، 200 سال ایک شخص گزرا ہے، اس کو نہ میں نے دیکھا ہے، کچھ بھی اس سے نشست برخاست کچھ بھی نہیں. میں کہتا ہوں فلانی آدمی جھوٹا ہے، دلیل بھی نہیں دیتا، یا کہتا ہوں وہ فراڈی ہے. اس بات سے وہ ثابت نہیں ہوتا کہ وہ فراڈی ہے. ٹھیک ہے، میری رائے یہ ہے کہ وہ فراڈی ہے.
دارقطنی کی رائے ہے، اگر وہ اس کی کتاب میں موجود ہے، وہ تو ہم نے دیکھا نہیں، دارقطنی جو 200 سال بعد ہے، اس کی رائے یہ ہے شریک کے متعلق کہ شریک فراڈی ہے. چلو مان لیا کہ اس کی رائے ہے، اس کی رائے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی بھائی کہ فلانی آدمی دیکھیں، اگر آپ ہر چیز کے لیے سند مانگتے ہیں تو یہ آدمی اس کی کیوں اس کے زمانے میں جو لوگ رہتے ہیں وہ کیوں شہادت نہیں دیتے کہ یہ مدلس ہیں؟ وہ کم تو نہیں ہے، الا ماشاء اللہ ان کے زمانے کے علماء موجود ہیں، ان کے اپنے شاگرد، انہوں نے کیوں نہیں کہا کہ آپ 200 سال کے بعد کہتے ہیں وہ مدلس ہے؟ پھر آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہر مدلس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سماع پہ تصریح کرے، ہر پہ ٹپا ہو مدلس کا. وہ جو کثیر التدلیس ہیں، ان کے لیے ریکوائرمنٹ آپ ثابت کریں کثیر التدلیس ہے، ٹھیک ہے نا. پھر حافظ ابن حجر وہ کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے، وہ خود کہتا ہے کہ یہ آدمی تدلیس سے یہ بری ہے، ختم بات پر. اوکے یہ اللہ یاری صاحب، انہوں نے ایک اور اشکال بھی اس پہ اٹھایا تھا، کہنے لگے کہ یہ اس سے ملتی جلتی اور روایات ہمارے پاس بہت ساری ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے نا خلیفہ تین والی، یہ خبر واحد ہے، یعنی کہ یہ صرف ایک بندے نے روایت جو ہے نا بیان کی اور وہ بھی مدلس ہے. اب وہ تو آپ نے ظاہر ہے جو سوال اٹھایا میں نے بھی علی بھائی سے کیا تھا کہ آپ مدلس ہونا ثابت کریں، اور انہوں نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن میں اصل میں اس اصول کو جانچنا چاہ رہا ہوں کہ جو انجینئر صاحب اصول بیان کر رہے ہیں وہ کیا اہل سنت میں وہ اصول مانا جاتا ہے؟ اصول بھائی صاحب آپ کے سوال میں آپ نے اپنے سوال کو 5 دفعہ دوہرایا نا، میں نے آپ کو تو ڈنڈا مار کے یہاں سے نہیں نکالا انجینئر کی طرح، لیکن میں آپ کو جواب دے چکا ہوں. لیکن آپ ایک نیا سوال ابھی آپ نے ذکر کیا ہے کہ یہ جو ہے ایک شخص نے روایت کیا، دوسروں نے روایت نہیں کیا. تو یہ بھی دیکھیں عزیزو، یہ کہ ایک شخص متفرد ہو کسی روایت کو نقل کرے تو یہ اس روایت کی ضعف نہیں ہوتی، اس سے روایت ضعیف نہیں بنتی کہ ایک شخص نے روایت کیا. بخاری مسلم میں کتنے روایت ایسے ہیں کہ ایک ہی اس کے راوی ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہ حدیث بہت مشہور ہے، بہت معروف ہے، بلے انما الاعمال بالنیات، اللہ آپ کا جی جی بالکل. ہاں، یہ اس کا جو راوی ہے ہر طبقے میں ایک آدمی ہے. اس کا راوی ہے عمر ابن خطاب سے بھی صرف ایک شخص نے روایت کی، اس سے بھی ایک شخص نے روایت کیا. علماء نے اس کی بہت مثال دی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ غالباً حدیث غریب کہتے ہیں اس کو، بالکل جو مطلب ہے. ہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس پہ علماء نے کافی تصریح کیا کہ یہ جو ہے اس سے ضعف نہیں ہوتی، اس سے کوئی ضعف ثابت نہیں ہوتا. ہاں یہ حدیث ہے، اس سے کوئی ضعف ہوتا ہی نہیں. یہ کتاب صحیح بخاری عزیزوں ملاحظہ فرمائیے، چاپ دار حیات تراث العربی، یہاں پہ کتاب بدء الوحی میں یہاں پہ یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. یہ راوی کون ہے؟ عمر بن الخطاب. وہ ان سے کس نے روایت کی ہے؟ علقمہ ابن وقاص نے. اس سے کس نے روایت کی؟ محمد ابن ابراہیم نے. اس سے کس نے روایت کی؟ یحییٰ ابن سعید نے. اس سے کس نے روایت کی؟ سعید نے. اچھا یہ آپ نے دیکھا سند. اچھا یہ کتاب ہے علوم الحدیث ابن صلاح شارزوری کی علوم الحدیث. یہ انجینئر کو کیا معلوم یہ چیزیں. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، صفحہ نمبر 77 میں وہ فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات فانه حدیث فرد تفرد به عمر. یہ حدیث فرد ہے جس کا ایک ہی راوی ہے، وہ کون ہے؟ عمر، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ثم تفرد به عن عمر علقمہ ابن وقاص. عمر سے بھی ایک ہی فرد نے روایت کی، ایک ہی شخص نے روایت کی، دو آدمی نے روایت نہیں کی. وہ کون ہے؟ علقمہ. ثم عن علقمہ محمد ابن ابراہیم. علقمہ سے کس نے روایت کی؟ محمد ابن ابراہیم نے. ثم عنہ یحییٰ ابن سعید. پھر اس سے کس نے روایت کی؟ یحییٰ ابن سعید نے روایت کی. اچھا یہ بخاری میں بھی یہ سب کہتے ہیں صحیح، اس دنیا کو بھر دی تم لوگوں نے، تمہارے علماء نے دنیا کو بھر دی اس حدیث سے انما الاعمال بالنیات. کوئی ایسا خطبہ نہیں ہوتا اس یہ ذکر نہ ہو، ہر کتاب میں اسی کو ذکر کرتے ہیں، بالکل ہر جگہ ذکر کرتے ہیں. تو اس سے کوئی فردیت سے یہ کوئی ضعف نہیں ہوتا کہ شریک نے روایت کی. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ بلکہ جو بڑے علماء ہوتے ہیں، کیونکہ شریک جو ہے بہت اپنے زمانے کا قاضی تھا، بہت بڑا عالم تھا. اگر اس نے، اور روایت بھی کون سی روایت ہے؟ روایت بھی حساس روایت ہے، خلیفتین کی روایت ہے، ٹھیک ہے نا. اگر دوسروں نے جرأت نہیں کیا یا دوسروں کے یا ان کے اساتید نے ان کو نہیں بتایا تو یہ بالکل سمجھنے والی بات ہے، بالکل بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کیونکہ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس سے یعنی ابو بکر، عمر، عثمان کی خلافت باطل ہو جاتی ہے. تو اگر دوسرے لوگ اس حدیث کو نقل نہ کریں، ایک شخص نقل نہ کرے تو اس میں بالکل
سمجھ آ جاتی ہے. کتنے لوگ ہیں قتل ہوئے اسی لیے کہ انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے شان میں حدیث طاہر نقل کیا. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب المفہم لما اشکل من تلخیص کتاب مسلم، حافظ ابو العباس القرطبی کی کتاب ہے. اچھا کتاب صحیح مسلم کی شرح. اچھا یہاں پر عزیزو چاپدار ابن کثیر جزء سابع ہے، یہ 7واں جلد ہے اس کتاب کا. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے سنہ 1996 میں چھپی. یہاں پر وہ ایک حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں وہ تفرد الثقہ بالحدیث لا يخرم الثقة به وانفراد الثقة بالحدیث لا يخرم الثقة به. اگر ایک ثقہ شخص جو صدوق ہے، ثقہ ہے، شریک ثقہ ہے، صدوق ہے، وہ حدیث نقل کرتا ہے منفردن، دوسرے نے اس حدیث کو نقل نہیں کیا، اس سے اس حدیث میں ثقہ کم نہیں ہوتا، اس حدیث سے ہمارا اطمینان ختم نہیں ہوتا. کیوں؟ لأنه قد يسمع ما لا تسمعه الجماعة في وقت لا يحضر غيره. کیونکہ بہت دفعہ ہوتا ہے ایک اپنے استاد کے پاس گیا ہے، استاد نے یہ حدیث سب کو دوسروں کو نہیں سکھایا، صرف اس کو بتایا، دوسروں نے نقل نہیں کیا، یہ منفرد ہے اس کا نقل میں، یا دوسروں نے بھی سنا ہے دوسروں نے نقل نہیں کیا کیونکہ وہ ڈرتے ہیں بھائی اس وجہ سے. وَكَمْ يُوجَدُ ذَلِكَ فِي الْأَحَادِيثِ، وہ یہ احادیث بہت زیادہ ہیں کہ ثقہ منفرد ہے کسی روایت میں. بہت مہربانی آپ کی، تھینک یو سر نور بھائی، تھینک یو. اوکے اب دوسروں کو بھی وقت دے دیں بھائی. اوکے تھینک یو بھائی، بہت شکریہ آپ.